محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، تمام تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے لائق و مناسب ہیں، جس نے ہمیں اور آپ کو زندگی بخشی، رہنے سہنے جینے کا سلیقہ سکھایا اور صراط مستقیم کی جانب ہماری اور آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ جاری کیا۔ اللہ رب العالمین کا سلام ہو تمام محبوب پیغمبران اسلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ آج کے اس موقع پر میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کو سامنے رکھ کر کے کچھ دیر گفتگو کرنے کا عزم کیا ہے وہ ہے مسائل زکوٰۃ۔ آج کے اس موضوع میں، آج کے اس وقفے کے اندر ہم زکوٰۃ سے متعلق کچھ اہم مسائل پر گفتگو کریں گے اور کوشش یہ ہوگی کہ کم سے کم وقت کے اندر اہم باتیں اور موٹے مسائل بتا دیے جائیں، تاکہ ہمیں اور آپ کو زکوٰۃ نکالنے میں یا ہم اور آپ جو زکوٰۃ نکالنے میں غلطی اور کوتاہی کرتے ہیں ان چیزوں سے دور رہیں۔ ہم اور آپ دیکھیں، زکوٰۃ اسلام کے 5 بنیادی اراکین میں سے ایک اہم رکن ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ کلمہ شہادت کا اقرار کر لے، نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، حج بھی کر کے آ جائے، لیکن اگر وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے، زکوٰۃ کا منکر ہو جائے، تو پھر وہ آدمی دائرے اسلام سے خارج ہے، وہ آدمی مسلمان نہیں ہے۔ ایک انسان کے مومن اور مسلمان ہونے کے لیے اسلام کے 5 ارکان کو، 5 پلرز کو ماننا اور اس پر عمل کرنا بے حد ضروری ہے۔ ان 5 میں سے اگر وہ کسی ایک کا انکار کر دے تو پھر وہ آدمی دائرے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ میں بات کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے موضوع کی طرف آنے کی کوشش کروں گا۔ مالی عبادتیں عام طور سے 3 طرح سے ادا کی جاتی ہیں۔ مالی جو ہم عبادت کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے لیے، وہ 3 طرح سے ہوتی ہیں عموماً۔ سب سے پہلے زکوٰۃ مفروضہ، یعنی جو واجب زکوٰۃ ہے، جو سال بھر میں یا فصلوں کی کٹائی کے بعد ہم نکالتے ہیں، اس کا نکالنا ضروری ہے اور اسے کھلم کھلا نکالنا ہوگا۔ اسی طرح سے ایک ہے زکوٰۃ مستحبہ، جسے ہم اور آپ صدقہ کہتے ہیں۔ یعنی صدقہ وہ ہے کہ آدمی اپنی مرضی سے، خوش دلی سے کسی غریب کو دے دے، کسی کی مدد کر دے۔ جو زکوٰۃ واجب ہے اسے کھلم کھلا ادا کرنا ہوگا، لیکن جو صدقہ ہے، صدقے کو خفیہ طور سے دینا ہوگا، اس انداز میں دے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، اس کو چھپا کر کے دینا ہوگا۔ ایسا نہیں کہ لوگوں کے اندر اپنے آپ کو سخی بتلانے کے لیے، اپنے آپ کو مالدار اور فیاض باور کرانے کے لیے وہ بھی کھلم کھلا دیں اور لوگوں کو بتلاتے پھریں۔ ایک ہے زکوٰۃ مستحبہ، اللہ رب العالمین کی راہ میں چپکے سے کسی کو دے دینا، یہ صدقہ ہے۔ اور تیسری مالی عبادت ہے زکوٰۃ الفطر، جسے ہم اور آپ عید کے بہت ہی قریب نکالنے والے ہیں۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ عام طور سے لوگ زکوٰۃ الفطر عید سے 15 دن پہلے نکال دیتے ہیں، 10 دن پہلے نکال دیتے ہیں۔ یہ صحیح اور درست نہیں ہے۔ زکوٰۃ الفطر اگر نکالنا ہے اور اگر بہت ایمرجنسی ہے تو آپ عید سے 3 دن پہلے نکال سکتے ہیں۔ بہت ضروری اگر ہے تو عید سے 3 دن پہلے اسے نکال دینا ہے۔ اور ہونا بھی چاہیے، عام طور سے مستحب یہ ہے کہ جب عید قریب آ جائے، بالکل قریب ہو، تب ہم اسے نکالیں، اور اسے نکال کر کے صرف اپنے گھر کے الگ مخصوص جگہ پر نہ رکھیں، کسی کمرے کے اندر نہ رکھیں، بلکہ اسے نکال کر کے گاؤں کے اندر، معاشرے کے اندر، گاؤں کے آس پاس جو بستیاں ہیں وہاں اگر کوئی غریب ہے تو اس کو لے جا کر کے اس کے ہاتھ میں پہنچا دیں، اس کے گھر پہنچا دیں، اور چپکے سے، ایسا نہیں کہ کھلم کھلا ہو، ورنہ جو آدمی زکوٰۃ لے رہا ہے اس کی رسوائی ہوتی ہے، معاشرے کے اندر اس کی بدنامی ہوتی ہے، اور اگر کبھی جھگڑا ہو جائے، کسی بات پر تنازع ہو جائے تو لوگ اس کا تانا بھی دینے لگتے ہیں۔ تو اگر ہم زکوٰۃ ادا کریں تو سامنے والے کو بتلانا ضروری نہیں ہے کہ میں یہ زکوٰۃ دے رہا ہوں تمہیں۔ آپ نے دیکھا کہ سامنے والے کی حالت خراب ہے، غریب آدمی ہے، مسکین ہے، فقیر ہے، آپ اسے اپنے مال میں سے جو زکوٰۃ نکالیں لے جا کر کے بلا اسے بتلائے دیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم کسی کو زکوٰۃ دیں تو اسے بتلائیں کہ یہ زکوٰۃ ہے، اسے بتلانا نہیں ہے، بلکہ چپکے سے خفیہ انداز میں اسے لے جا کر کے اس کی مدد کریں۔ آئیے ہم اور آپ دیکھیں کہ جو لوگ
مال کماتے ہیں اور اسے صرف سمیٹ کر رکھتے ہیں، اس میں خرچ نہیں کرتے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں، اللہ رب العالمین کی راہ میں اس کو نکالتے نہیں ہیں، صرف کماتے ہیں، جمع کرتے ہیں، کماتے ہیں، جمع کرتے ہیں اور اپنے اہل و عیال ہی پر خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے اموال کو جمع کرتے ہیں اور اس میں زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، جو بھی سالانہ فصل ہو یا پیسہ ہو یا زیورات ہوں، جو بھی چیزیں ہیں اور جن میں زکوٰۃ واجب ہے، کوئی آدمی صرف کماتا ہے، رکھتا ہے، کماتا ہے، رکھتا ہے اور زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا ہے، کل قیامت کے دن اس مال کو اللہ رب العالمین سانپ کی شکل میں ڈھال دے گا۔ جو بھی مال آپ یہاں اکٹھا کر کے جائیں گے، اللہ رب العالمین اس کو سانپ کی شکل میں اس مال کو بنا دے گا اور وہ مال زکوٰۃ نہ دینے والے آدمی کے گلے میں توق بنا کر کے اسے ڈال دیا جائے گا۔ اس مال کو سانپ کی شکل دے کر کے زکوٰۃ نہ دینے والے کے گلے میں ڈال دیا جائے گا اور وہ سانپ اس کے 2 جبڑے ہوں گے اور وہ دونوں جبڑوں سے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کہ دونوں باچھوں کو پکڑ لے گا اور کہے گا انا مالک انا مالک انا کنزک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا وہی مال ہوں جسے تو دنیا کے اندر سمیٹ کر کے رکھا کرتا تھا اور زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو لوگ صرف کماتے ہیں، اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، فرشتے ان پر بد دعا کرتے ہیں، فرشتے ان پر لعنت کرتے ہیں، فرشتے ان کے مال کی تباہی کے لیے ہر دن صبح سویرے آ کر کے بد دعا کرتے ہیں۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر صبح، ہر روز، روزانہ علی الصباح، صبح سویرے 2 فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں۔ یہ پوری حدیث ہے، میں اردو زبان میں پیش کر رہا ہوں کہ 2 فرشتے آسمان سے آتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، جو آدمی مال کما کر کے تیری راہ میں خرچ کرتا ہے تو اسے مزید عطا کر، اس کے اموال میں مزید ترقی دے، اس کی زندگی خوشگوار رہے۔ اور جو لوگ مال کما کر کے سمیٹ کر کے رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، وہی فرشتے ان لوگوں پر بد دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہم آتی منفقا خلفا، اللہم آتی منفقا تلفا، اے اللہ جو لوگ نہیں خرچ کرتے ہیں، سمیٹ کر کے رکھتے ہیں، ان کے مال کو تو برباد کر دے، تباہ و برباد کر دے۔ آج ہم اور آپ دیکھیں معاشرے میں اگر ہم غور و فکر کریں، جو لوگ کماتے ہیں، اچھا خاصا پیسہ کماتے ہیں، بہت زیادہ پراپرٹی ہے، لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، صحیح طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے ہیں، ہم اور آپ دیکھیں ان لوگوں کو طرح طرح کی بیماریاں عام طور سے پائی جاتی ہیں۔ کئی شوگر ہے، کئی ہارٹ اٹیک کے مریض ہیں۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کی ساری نعمتیں موجود ہیں، لیکن ڈاکٹر نے انہیں ان تمام چیزوں کے کھانے سے روک رکھا ہے۔ کیا کھاتے ہو؟ اگر ہم پوچھیں کہ کیا کھاتے ہو تو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ آپ کریلے کا جوس پیئیں، ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ کریلے کا جوس پیئیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ دنیا کی ساری چیزیں موجود ہیں، پھل موجود ہیں، طرح طرح کے اناج موجود ہیں، ساری چیزیں ہیں، طرح طرح کی غذائیں موجود ہیں، لیکن ڈاکٹر نے انہیں کہہ رکھا ہے کہ آپ کو کریلے کا جوس ہی پینا ہے۔ تو اگر ہم اور آپ مال کو صرف اکٹھا کریں، اسے اللہ رب العالمین کی راہ میں نہ دیں، خرچ نہ کریں، غریبوں کی مدد نہ کریں، تو آخرت کے اندر تو ہماری اور آپ کی پکڑ ہوگی ہی، دنیا کے اندر بھی ہم کریلے کا جوس پینے پر مجبور رہیں گے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہم اور آپ کمائیں، خرچ بھی کریں، کمائیں، خرچ بھی کریں، اللہ رب العالمین اس کے اندر برکت دیتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، آپ نے معاشرے کے اندر دیکھا ہوگا کہ جو لوگ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کو دیتے ہیں، بانٹتے ہیں، لوگوں کی ان سے محبتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، لوگ ان کو بہت زیادہ مانتے ہیں، بہت زیادہ سمان دیتے ہیں معاشرے کے اندر۔ اگر ان پر کوئی مصیبت آ جائے، پورا کا پورا معاشرہ، پورا کا پورا گاؤں ان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن وہی لوگ جو صرف کما کر کے اپنے پریوار تک چیز کو محدود رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں، اللہ رب العالمین کے لیے یا گاؤں میں لوگوں کی مدد نہیں کرتے ہیں، کوئی بھی مصیبت آ جائے، لوگ اس مصیبت کی بڑھوتری کے لیے اور دعا کرتے ہیں کہ اگر نہ ٹھیک ہو تو بہتر ہو، مر ہی جائے تو بہتر ہو۔ لوگ اسی انداز میں بددعا کرتے ہیں، اسی انداز میں لوگوں پر لعنتیں کرتے ہیں جو غیروں کی مدد نہیں کرتے۔ بات دوسری طرف جا رہی ہے، آئیے ہم اور آپ دیکھیں، بہت غور سے سنیں، علمی گفتگو ہے اور اس طرح کے مسائل کو جاننا بہت ضروری ہے۔ ہم اور آپ دیکھیں کہ کس کس چیز میں زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کن کن چیزوں کے اندر ہے۔ ایک موٹا سا قاعدہ ہم اور آپ اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ ہر وہ چیز جو ہماری اور آپ کی ملکیت میں ہماری اپنی چیز ہے، اس کے اندر زکوٰۃ واجب ہے۔ ہر وہ چیز جو ہماری اپنی ہے، کوئی دوسرا اس کے اندر شریک نہیں ہے، اس کے اندر زکوٰۃ واجب ہے، سوائے مکان کے، جس ذاتی مکان میں ہم اور آپ رہتے ہیں اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو ہم اور آپ ذاتی طور سے گاڑیاں استعمال کرتے ہیں، سواری استعمال کرتے ہیں، اس میں بھی زکوٰۃ
نہیں ہے۔ اسی طرح سے کچھ لوگوں کو دیکھا یہ جاتا ہے کہ پلاٹ خریدتے ہیں، بہت زیادہ سے زیادہ زمینیں خریدتے ہیں، زمینوں کا کاروبار کرتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی زمین خرید رہا ہے، پلاٹ خرید رہا ہے مکان بنانے کے لیے، تو اس کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ اس زمین کو خرید رہا ہے بیچنے کے لیے، اس زمین کی وہ تجارت کرتا ہے، تو 1 سال گزر جانے کے بعد اگر آپ نے خرید کر کے چھوڑ دیا ہے اور آپ اس کے بھاؤ کا انتظار کر رہے ہیں، اس کے بڑھنے کا انتظار کر رہے ہیں، تو 1 سال گزر جانے کے بعد اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اسی طرح سے اگر ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے زمین کو خرید لیا اور بہت جلد ہی بیچنے والے ہیں اور اس پر سال نہیں گزرا ہے، تو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، بلکہ اس سے آپ جو پیسہ کمائیں گے، اور بات آگے آ رہی ہے، میں ابھی رقم کے پیسے کو جوڑوں گا آگے چل کر کے، تو زمین کا جو معاملہ ہے اگر ہم ذاتی مکان کے لیے رہ رہے ہیں، خرید رہے ہیں، تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کو بیچتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، تو پھر اس کے اندر زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح سے میں آپ کو بتا دوں، زکوٰۃ دینے کے لیے سونا ہے، چاندی ہے، اور دکان کے اندر جو سامان رکھے ہوئے ہیں ان سامان پر زکوٰۃ، سونا چاندی ان پر زکوٰۃ، پیسے پر زکوٰۃ اس وقت واجب ہے جب ان چیزوں پر 1 سال گزر جائے۔ مثال کے طور سے آپ کے دکان میں سامان بہت زیادہ ہے اور وہ سامان بکے نہیں، 1 سال ان تمام سامان پر گزر چکا ہے، تو اب آپ کو ان تمام چیزوں کا اندازہ لگا کر کے 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ نکالنا ہوگا۔ اسی طرح سے سونا ہے، چاندی ہے، 7.5 تولہ سونا اگر ہے تو اس میں زکوٰۃ واجب ہے۔ اسی طرح سے اگر 52.5 تولہ چاندی ہے، 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی اگر یہ آپ کے پاس موجود ہے اور اس پر 1 سال گزر جائے تو زکوٰۃ واجب ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی موجود ہے، لیکن اگر سال نہیں گزرا ہے، اس سے پہلے آدھا تولہ سونا کہیں گم ہو جائے یا کسی طرح سے ادھر ادھر ہو جائے، تو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اس طرح کی چیزوں میں 1 سال کا گزر جانا ضروری ہے، اور اگر 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا اس سے کم اگر آپ کے پاس موجود ہے تو اس میں بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے، آپ کو زکوٰۃ نہیں دینا ہوگا۔ اسی طرح سے اگر آپ کے پاس آپ کے بینک میں 52.5 تولہ سونا خریدنے یا 7.5 تولہ سونا خریدنے کا پیسہ موجود ہے بینک کے اندر یا گھر کے اندر، اور اس پیسے پر 1 سال گزر جائے، تو پھر 2.5% کے حساب سے اس میں زکوٰۃ نکالیں گے۔ 7.5 تولہ سونا خریدنے کا پیسہ آپ کے اکاؤنٹ میں موجود ہے یا 52.5 تولہ چاندی خریدنے کا پیسہ آپ کے پاس موجود ہے اور اس پیسے پر 1 سال گزر جائے، تو پھر اس پیسے پر زکوٰۃ نکالنا واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح سے آپ جو میں نے ابھی پلاٹ کی بات آئی تھی، آپ اگر کوئی زمین خریدنے بہت زیادہ ہے، 50 لاکھ روپے کی آپ نے کوئی زمین بیچ دی، اب وہ پیسہ آپ نے جمع کر دیا، اب اگر اس پیسے پر 1 سال گزر جائے اور اتنی رقم ہے کہ 7.5 تولہ سونا آپ اسے خرید سکتے ہیں، تو اس میں بھی آپ کو زکوٰۃ دینا ضروری ہوگا، زکوٰۃ اس پہ نکلے گی، واجب ہے۔ اسی طرح سے سامان ہے، جو چیزیں ہیں، سونا اور چاندی ہے اور پیسہ ہے، ان پر 1 سال کا گزرنا ضروری ہے، وگرنہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر فصلیں ہیں تو ان پر حولان حول شرط نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں کہ اگر آپ کوئی فصل کاٹیں تو یہ سوچیں کہ جب تک یہ 1 سال رکھا نہ رہ جائے تب تک زکوٰۃ نہیں نکالیں گے۔ آپ فصل کی کٹائی کریں اور کٹائی کرنے کے بعد کھیت میں یا گھر پہ لا کر کے اس کے حساب سے 2.5% کے حساب سے اس میں زکوٰۃ نکال دیں۔ یہ فصلوں کا معاملہ ہے۔ اور اگر وہ فصل اگر بارش کے ذریعہ سے اگر وہ فصل ہوئی ہے، بارش کے ذریعہ سے اگر فصل ہوئی ہے تو اس کے اندر 10واں حصہ زکوٰۃ نکلے گا۔ بارش کے ذریعہ اگر فصل تیار ہوئی ہے تو اس میں جو زکوٰۃ واجب ہے وہ 10واں حصہ نکالیں گے۔ لیکن اگر آپ نے نہر سے پانی لا کر کے سینچا ہے، محنت کی ہے آپ نے، تو اس میں 20واں حصہ زکوٰۃ نکلے گا۔ تو یہ فصلوں کا معاملہ ہے، ان پر حولان حول 1 سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جب فصل کٹ کے آ جائے اور اگر بارش کے ذریعہ سے ہوئی ہے تو 10واں حصہ، اور اگر آپ نے نہر سے یا پیسہ دے کر کے آپ نے سینچائی کی ہے اور وہ فصل ہوئی ہے تو اس میں 20واں حصہ زکوٰۃ نکلے گا۔ اسی طرح سے میں ایک اور چیز آپ کو بتلاتا چلوں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کس کس طرح کے لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔
اور کن کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا ناجائز ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کو ہم زکوٰۃ آنکھ بند کر کے دے دیں، اور وہ کون سے لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دینا جائز اور درست نہیں ہے۔ ایک موٹا سا قاعدہ آپ لوگ ذہن کے اندر رکھیں کہ ہر وہ آدمی جس کی پرورش کی ذمہ داری زکوٰۃ دینے والے کے ذمہ نہیں ہے، اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ میں پھر سے دہرا رہا ہوں، ہر وہ آدمی، ہر وہ شخص جس کی پرورش کی ذمہ داری، کفالت کی ذمہ داری زکوٰۃ دینے والے پر نہیں ہے، اس کو ہم اور آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور سے، اور اگر زکوٰۃ دینے والے کی ذمہ داری ہے جس کی پرورش کرنے کی، اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور سے، باپ اپنے بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ باپ کی ذمہ داری ہے بیٹے کی کفالت کرنا، پرورش کرنا۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے گا، وہ کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو، کیونکہ باپ کی ذمہ داری ہے بیٹے کی پرورش کرنا، کفالت کرنا۔ لہذا جس شخص کی ذمہ داری ہو، زکوٰۃ دینے والے کی ذمہ داری ہو جس کی پرورش کرنا، اس کو زکوٰۃ دینا جائز اور درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک بیٹا اپنے والدین کو زکوٰۃ نہیں دے گا، والدین کتنے ہی غریب کیوں نہ ہو، بیٹا کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، لیکن وہ اپنے باپ کو، اپنے والدین کو زکوٰۃ نہیں دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ جب ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کی کفالت کرے، ان کی پرورش کرے، ان کی نگہداشت کرے۔ ایک بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ اپنے والدین کی وہ کفالت کرے، ان کی دیکھ ریکھ کا خیال رکھے۔ تو ایک بیٹا مالدار ہونے کے باوجود بھی اپنے غریب باپ کو، مفلس باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے۔ ایک آدمی نے آ کر کے ذکر کیا کہ اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میں جو کچھ کماتا ہوں میرا باپ مجھ سے لے لیتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، انت ومالک لابیک، تو بھی اپنے باپ کی ملکیت ہے اور تیرا پیسہ بھی تیرے باپ کی ملکیت ہے۔ تو زکوٰۃ دینے والے کی ذمہ داری ہو جس کی پرورش کرنا، اس کو وہ زکوٰۃ نہیں دے گا۔ اسی طرح سے ہم اور آپ دیکھیں کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کی کفالت کرے، اس کی نگہداشت کرے۔ اسی طرح سے زکوٰۃ دینے والے کی ذمہ داری اگر نہیں ہے سامنے والے کی پرورش کرنا، تو اس کو زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ مثال کے طور سے، بہنوں کی شادی ہو گئی، بھائی مالدار ہے اور بہنیں غریب ہیں۔ ایک بھائی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنی بہن کی کفالت کرے، پرورش کرے۔ اگر کرے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ نہیں کر رہا ہے تو اس پر ذمہ داری عائد نہیں ہوتی ہے کہ اپنی بہنوں کی اور اس کے بال بچوں کی وہ کفالت کرے۔ لہذا ایک بھائی اپنی بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنے بہنوں کی کفالت کرے۔ اگر بہنیں غریب ہیں، مفلس ہیں، تو ایک بھائی زکوٰۃ نکال کر کے اپنی بہن کو دے سکتا ہے۔ اور آپ ایک بات یاد رکھیں کہ سب سے افضل زکوٰۃ، سب سے بہترین، سب سے افضل زکوٰۃ وہ ہے کہ آدمی نکال کر کے اسے اپنے کسی خونی رشتہ دار کو دے۔ سب سے افضل زکوٰۃ وہ ہے، آدمی اپنے زکوٰۃ کو نکالے اور دینے کی شروعات اپنے رشتہ داروں سے کرے، اپنے قریبی رشتہ داروں سے کرے، وہ زکوٰۃ سب سے افضل ہے۔ ایک بھائی اگر زکوٰۃ نکالنا ہے تو اپنی بہنوں کو دے دے اگر غریب ہیں۔ بعد میں جو دور کے رشتہ دار ہیں یا جن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ان کو بعد میں دیکھا جائے گا، لیکن جو ہمارے جو قریب ہیں سب سے پہلے ان کو ہم زکوٰۃ دیں گے۔ اسی طرح سے ماموں اور بھانجے ایک دوسرے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ آپ اس قاعدوں کو ذہن کے اندر رکھیں کہ زکوٰۃ دینے والے کی ذمہ داری اگر سامنے والے کی پرورش کرنا نہیں ہے تو وہ زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ یہ قاعدہ اگر ذہن کے اندر رکھیں تو پھر مسئلہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ماموں ہیں، اگر وہ زکوٰۃ نکالیں تو بھانجے کو دے سکتے ہیں۔ بھانجا اگر امیر ہے، مالدار ہے، تو وہ زکوٰۃ نکال کر کے اپنے ماموں اور مامے کے گھر پہنچا سکتا ہے۔ اور میں نے کہا کہ سب سے افضل زکوٰۃ وہ ہے کہ آدمی اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو دے۔ اسی طرح سے اگر بیوی مالدار ہے تو زکوٰۃ اپنے شوہر کو دے سکتی ہے۔ بیوی اگر مالدار ہے تو زکوٰۃ نکال کر کے اپنے شوہر کو دے سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کی کفالت کرے۔ اسی طرح سے بیوی اپنے بچوں پر بھی زکوٰۃ کو خرچ کر سکتی ہے، زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتی ہے، کیونکہ بچوں کی اور شوہر کی کفالت کرنا، پرورش کرنا، ان کی نگہداشت کرنا یہ بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ بیوی کی نگہداشت کرنا،
اس کے خرچ برچ کا خیال رکھنا، بچوں کی پرورش کرنا، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ لہذا شوہر اپنے بچوں کو یا اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے گا، وہیں پر بیوی اپنے شوہر کو اور اپنے بچوں کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ بیوی کیسے مالدار ہو سکتی ہے؟ بیوی کیسے مالدار ہو سکتی ہے؟ بیوی مالدار ہو سکتی ہے، لیکن آج وہ رواج، وہ رسم ہے نہیں ہمارے یہاں۔ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کا پیسہ چرا چرا کے رکھ رہی ہے تو وہ مالدار نہیں ہے۔ اپنے شوہر کا پیسہ چرا چرا کے رکھے اور پھر یہ سوچے کہ میں بطور زکوٰۃ دوں گی تو یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پیسہ شوہر کا ہے۔ شوہر اگر اسے خرچ برچ کے لیے دے رہا ہے سالانہ، مہینہ، ہفتے میں، اور وہ یہ سوچے کہ میں بچا بچا کے رکھوں گی اور کبھی ایسا ہوگا کہ میں اپنے شوہر سے زیادہ مالدار ہو جاؤں گی اور پھر میں اپنے شوہر کو زکوٰۃ دوں، یہ جائز نہیں ہے۔ شوہر کا پیسہ بیوی اس وقت چوری کر سکتی ہے جب شوہر بہت زیادہ بخیل ہو، کنجوس ہو، نہ بچوں کا خیال رکھتا ہو، نہ بیوی کا خیال رکھتا ہو، تو بیوی جو ہے اپنے شوہر کا خرچ برچ کے حساب سے پیسہ چرا سکتی ہے۔ اور اگر وہ چرا چرا کے مالدار ہو جائے تو یہ مسئلہ دوسرا ہو جائے گا۔ بیویاں مالدار ہوتی ہیں اور پہلے زمانے میں ہوا کرتی تھی، آج ہمارے یہاں وہ تصور ختم ہو چکا ہے۔ کیسے؟ آپ کی شادی ہوئی، میراث کا مسئلہ یہاں پر آئے گا۔ میراث کو ہم نے ختم کر دیا، بیویاں ساری غریب ہو گئیں، عورتیں سب غریب ہو گئیں۔ وگرنہ اگر عورتوں کو ہم میراث دیں، ہماری بچی کی شادی ہو، ہم اس کو میراث میں جو دیں گے وہ اس کا حصہ ہے اپنا ذاتی طور سے، شوہر کا اس میں کوئی حق نہیں ہے۔ بیوی میکہ تو بولتے ہیں اسے جو گھر سے جاتی ہے، میکے سے، ہے نا، اور جو سامنے والے ہیں جس گھر میں وہ سسرال میں۔ اچھا، تو بیوی نے جو میکے میں بطور میراث جو دولت اس نے پائی ہے، جو کھیت زمین جو کچھ بھی اس کو ملا ہے، وہ اس کا اپنا ہے، شوہر کا اس میں کوئی حق نہیں ہے۔ اگر بیوی مر جائے گی تو پورا کا پورا مال شوہر کو نہیں ملے گا، بلکہ اس کا 1/4 حصہ ملے گا شوہر کو۔ لیکن آج ہم نے اور آپ نے لڑکیوں کو، بچیوں کو میراث سے محروم کر دیا ہے، اور کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں کہ شادی کر رہے تھے تو 25 لاکھ روپے کا جہیز دے دیے، 20 لاکھ روپے کا جہیز دے دیے۔ میں ایک بات یہاں پر میں ڈیفائن کر دوں، بالکل کلیئر کر دوں کہ اگر آپ بات کو بہت غور سے سنیں، اگر آپ لڑکی کی شادی کریں اور اپنی پوری سمپتی لڑکی کو بطور جہیز دے دیں تب بھی میراث ادا نہیں ہوا ہے۔ آپ روڈ پر آ جائیں اور پوری سمپتی اپنی بچی کے نام کر دیں شادی کے موقع پر، میراث ادا نہیں ہوا۔ قیامت کے دن آپ کا پکڑ ہوگا، سوال ہوگا اس کے بارے میں۔ کیوں؟ میراث کا مسئلہ دوسرا ہے، ترکے کا مسئلہ دوسرا ہے۔ میراث کی تقسیم اس وقت ہوتی ہے جب والدین یا جو ذمہ دار ہے وہ مر جائے، مرنے کے بعد وہ دولت تقسیم ہوتی ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر اگر آپ پوری دولت بطور جہیز دے دیں لڑکی کو، یہ میراث ادا نہیں ہوا ہے۔ اور بڑی حیرت کی بات ہے، جب لڑکیوں کی باری آتی ہے تو ہم اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنا سارا پیسہ اس کو جہیز میں دے دیا، اب گھر کے میں کیا حصہ دیں۔ اگر ہم اور آپ اندازہ لگائیں معاشرے کے اندر اگر دیکھیں تو جہاں لڑکیوں کی شادی میں ہم خرچ کرتے ہیں، بچوں کی شادی میں کم خرچ نہیں ہوتا، بہت ہوگا تو 9-10 کا فرق ہوتا ہے۔ ورنہ اگر ہم پیسہ اگر کاؤنٹ کریں تو ولیمے سے لے کر کے اور لڑکے کے لیے جو زیور بنواتے ہیں لے کر جانے کے لیے، ان ساری چیزوں کو، ان سارے اموال کا اگر ہم کلیکشن کریں تو لڑکی کی شادی میں جو آپ نے جہیز دیا ہے اور بچے کی شادی میں جو آپ خرچ کر رہے ہیں، بہت ہوگا تو 9-10 کا فرق ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ لیکن بچی کو جب بات آتی ہے تو ہم اور آپ جہیز کے بہانے اس کا پورا حق مار لیتے ہیں، اور جب لڑکوں کی باری آتی ہے تو سارا کا سارا پیسہ دے کر کے ان کو چلے جاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اگر آپ اپنی بچی کو پوری دولت دے دیں جہیز میں، میراث ادا نہیں ہوا۔ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے جو بچے ہیں یا آپ کے پاس بچے نہیں ہیں تو آپ کے مرنے کے بعد وہ دولت تقسیم ہوگی، مرنے کے بعد جو تقسیم ہوتا ہے وہ میراث ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں، اگر کوئی آدمی، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ اپنے بچیوں کے، اپنے بچوں کے نام اپنی زندگی میں بہت ساری زمینیں کر کے چلے جاتے ہیں کہ ہماری یہ لڑکی چھوٹی ہے، اس کو ہم تسبیحہ کے لکھ کر کے جا رہے ہیں۔ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ دوسرے کا حق آپ دوسرے کو دے رہے ہیں۔ آپ کے مرنے کے بعد برابر برابر تقسیم ہوگا، بچوں کے اندر بھی اور بچیوں کے اندر بھی، یہ متعین حصہ ہے۔ بابا میں ایک پرسنل بات بتا دوں، زندگی کے اندر صرف 2 ہی خواہش ہے، 2 خواہش تھی میری۔ پہلی یہ تھی کہ جب شادی ہو تو بیوی اچھی مل جائے، یہ میں اپنی پرسنل بات بتا رہا ہوں۔ پہلی خواہش یہ تھی، ایک بار زندگی کے 2 بڑے مقاصد اور گولز میرے تھے کہ اگر شادی ہو تو اچھی بیوی مل جائے، اور جب میں اس دنیا سے جاؤں تو اپنی بہنوں کو میراث دے کر کے جاؤں۔ اس بات کو میں زیادہ وہ نہیں کرتا اور اس موضوع پر ابھی میں بولتا بھی نہیں ہوں زیادہ،
کیونکہ آدمی جب تک اس پر کھرا نہ اتر جائے بولتے ہوئے اچھا نہیں لگتا. آج جو ماحول ہے کوئی بھی نہیں دے رہا, امیر ہوں, غریب ہوں, حاجی ہوں, نمازی ہوں, مولانا ہوں, مدنی ہوں, مکی ہوں, کوئی کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو, ختم ہے سب. یہ ایک متعین حصہ ہے لڑکیوں کو حصہ دینا. میں ایک بات کہہ دوں, اگر آج ہم اور آپ اپنی بچیوں کو میراث میں حصہ دینا شروع کر دیں, جہیز کا نام و نشان نہیں ہوگا. جہیز میں جو مطالبات کیے جاتے ہیں یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی, اور جب مریں گے تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچ کر کے سر اٹھا کر کے ادب کے ساتھ بول سکیں گے کہ اللہ, جہاں میں نے اپنے بچوں کے لیے حصہ چھوڑا تھا, اپنے بچوں کو حصہ دیا تھا, وہیں پر بچوں کو بھی میں حصہ دے کر کے آیا ہوں. آپ مریں گے, ایک کھٹیا اگر آپ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں, آپ کے مرنے کے بعد ساری کی ساری چیزیں بچے بانٹ لیں گے. بہنوں کا مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے معاشرے کے اندر دیکھ کر کے, آپ چلے گئے, آپ کی بچیاں ہیں, بچے ہیں, آپ کی بچیوں کا آپ کی زندگی میں تو آنا جانا رہتا ہے, لیکن آپ کے جانے کے بعد ان کا آنا آپ کے گھر میں محال ہو جاتا ہے. اگر وہ آتی بھی ہیں تو ہماری اور آپ کی بیویاں وہ عزت نہیں دیتی ہیں جو ہماری سالیوں کو دیتی ہیں. ہماری بیوی کی اگر بہن آ جائے, بھائی آ جائیں, رشتہ دار آ جائیں, پورا ایک دم حاتم تائی بن جاتی ہیں عورتیں, اس قدر سخی, اس قدر فیاض ہو جاتی ہیں, مہمان نوازی بھی کرتی ہیں, صبح و شام گوشت, پان, 4-5 پان ایکسٹرا. اور اگر آپ گھر کا ذمہ دار اگر گھر چھوڑ کر چلا جائے تو 4-6 بورا غلہ بھی اٹھا کر کے دے دیں گے کہ بھیا لے جاؤ, نہ ہے یہ دے کر. یہ حال ہے ہمارا. اور وہیں پر اگر ہماری پھوپھیاں آ جائیں, پھوپھی آ جائیں, ہماری بہنیں اگر آ جائیں, ہماری بیویاں ان کی عزت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, ان کو پانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. حالانکہ جس مکان میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں, جس کمرے کے اندر ہماری بیویاں, ہمارے بچے سوتے ہیں, اس میں برابر کا حق ہماری پھوپھیوں کا ہے. لیکن آج کون ہے جو اس بات کو بیان کرے, کون ہے جو اس مسئلے کو چھیڑے؟ کیونکہ مسئلہ بہت دشوار ہے. مسئلہ اپنے بیٹوں سے محبت کا ہے, مسئلہ بیٹوں سے محبت کا ہے. اور اگر میں بتاؤں, بچپن میں اگر کوئی اپنے بچوں کی تربیت میں, لڑکوں کی تربیت میں ذرا سے کوتاہی کر دے, بڑھاپے میں کبھی تاری ہوتی ہے, دروازے پر بیٹھے رہتے ہیں. جو بچیاں جن کو ہم نے حق سے محروم کر دیا میراث میں, وہ بچیاں چھپ چھپ کے اپنے باپ کو, اپنی ماں کو خرچہ بھیجتی ہیں. اپنے شوہر کے چپکے اپنے باپ اور اپنی ماؤں کو ہماری بہنیں خرچہ بیچتی ہیں. آج جو لڑکے ہیں وہ توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس مسئلے کو بہت ہی غور کے ساتھ سننے کے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے. آج جن کے لیے ہم مر رہے ہیں, کل یہی بچے ہمیں دروازے سے باہر کر دیں گے. آپ کو برآمدے ہی میں رہنا ہے, آپ کا ایک ایریا متعین ہو جائے گا, آپ یہاں سے آگے نہیں جا سکتے. بہت سارے لوگوں کے بارے میں سننے آتا ہے کہ ٹائم سے ان کو کھانا نہیں ملتا. حیرت کی بات ہے, جن کے لیے اتنا سارا بنایا, سنوارا, بےایمانی کی, سب کچھ کیا, وہ کون سا جرم تھا جو ہم نے اور آپ نے اپنے بچوں کے لیے نہ کیا ہو ان کی دنیا بنانے کے لیے؟ لیکن جب ہمارے اور آپ کے جسم سے طاقت ختم ہو گئی, بزرگ ہو گئے, وہی بچے لات مار کر کے برآمدے میں کر دیتے ہیں, اور انہی کے لیے ہم اور آپ سب کچھ کرنے کے لیے دیں گے. اور بیٹیوں کے لیے اور اپنی بچیوں کے لیے کوئی فکر نہیں ہے. ہم ان کو اور آپ ان کو بوجھ سمجھتے ہیں. تو اس مسئلے پر توجہ دینے کی بہت اہم ضرورت ہے. اسی طرح سے ایک اور سوال کا میں جواب دے دوں کہ کیا عورتیں ہمارے گھروں کے اندر جو زیورات استعمال کرتی ہیں, کیا ان میں زکوٰۃ ہے؟ ایک بہت اہم سوال اور ایک برننگ ٹاپک سلگتا ہوا سوال ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر جو عورتیں زیورات استعمال کرتی ہیں, جو زیورات پہنتی ہیں, کیا ان کے اندر بھی سال گزر جانے پر زکوٰۃ ہے؟ اس مسئلے میں اختلاف ہے. کچھ لوگوں کا, کچھ علماء کا کہنا ہے, اور صرف علماء ہی نہیں بلکہ دور نبوی کے اندر بہت سارے صحابہ کرام تھے جو 2 جماعتوں میں بٹ گئے تھے. کچھ صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ زیورات کے اندر زکوٰۃ ہے, زکوٰۃ نکالیں گے حولان حول 1 سال گزر جانے کے بعد. لیکن وہیں پر بہت سارے صحابہ کرام, اور ان میں سر فہرست حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھی, ان کا کہنا تھا کہ زیورات میں زکوٰۃ نہیں ہے. زیورات میں زکوٰۃ ہے, اس کی دلیل کیا ہے؟ ترمذی کی روایت, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عورتوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہ عورتوں تم زیادہ سے زیادہ صدقہ دو, خواہ اپنے زیورات ہی میں سے کیوں نہ ہو, زیادہ سے زیادہ صدقہ دو اللہ رب العالمین کی راہ میں. کیوں؟ کیونکہ میں نے عورتوں کو جہنم کے اندر سب سے زیادہ دیکھا ہے. لہذا تم زکوٰۃ دے کر کے, صدقہ دے کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو. اور وہیں پر ایک دوسری روایت جس کے اندر یہ ہے کہ زیورات میں زکوٰۃ نہیں ہے, حدیث ہے لیس فی الحلی زکوٰۃ, زیورات کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے. تو علماء کی اس میں 2 رائے ہیں, الگ الگ علماء ہیں. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ زیورات میں زکوٰۃ ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پاس ایک عورت آئی اور آپ نے دیکھا تھا کہ اس کے ہاتھ میں سونے کا کنگن ہے,
تو آپ نے پوچھا تھا اس عورت سے کہ کیا تم اس کا زکوٰۃ نکالتی ہو؟ تو اس عورت نے کہا تھا اللہ کے نبی نہیں نکالتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کل اسی کو آگ میں پگھلا کر کے اور آپ کے ہاتھ میں ڈالا جائے گا. لہذا اس عورت نے اپنا وہ کنگن نکال کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بطور زکوٰۃ دے دیا. تو علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر عورتیں جو زکوٰۃ استعمال کرتی ہیں، جو زیورات استعمال کرتی ہیں، ان میں اگر ہم زکوٰۃ نکالیں تو زیادہ بہتر ہے احتیاط کے طور سے. اور جو اہل حدیث علماء ہیں، سلف صالحین کے ماننے والے، ان لوگوں کا بھی یہ فیصلہ ہے کہ عورتیں جو زیورات استعمال کرتی ہیں اس میں زکوٰۃ نکالنا زیادہ بہتر اور اولیٰ ہے. اور نص اور حدیث اس کی زیادہ تائید کرتی ہے، اس کو زیادہ تقویت دیتی ہے. اسی طرح سے ہم اور آپ دیکھیں، میں نے درس کے موقع پر یہ آخری بات ہے، میں بات کو ختم کر رہا ہوں. ہاں تو نہیں ہوگا، پھر نہیں ہوگا. 7.5 تولہ اگر کم ہے، 7.5 تولہ سے اگر کم ہے تو نہیں ہے اس میں. یہ بات تو شروع میں آپ کی. اور اگر 52.5 تولہ سے کم ہے تب بھی نہیں ہے. نصاب کا ہونا بہت ضروری ہے، اور 1 سال کا گزرنا بہت ضروری ہے. 1 سال کا گزرنا بہت ضروری ہے. اسی طرح سے میں آخری بات بیان کر کے بات کو ختم کر دے رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم، اور درس میں یہ بات آ چکی تھی، میں دہرا دے رہا ہوں. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ 8 لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. انما الصدقات للفقراء. آپ زکوٰۃ نکالیں تو معاشرے کے اندر جو فقیر لوگ ہیں، فقیر کہتے ہیں جو کماتا ہے، محنت کرتا ہے لیکن خرچ بس پورا نہیں ہو پا رہا اس کا، اسی کو فقیر بولتے ہیں عربی میں. کما رہا ہے، کمانے کا وسیلہ ہے. مثال کے طور سے کچھ لوگ بیٹری لے کر چلتے ہیں نا، تو اگر بیٹری چلانے سے ان کے گھر کا خرچ مکمل نہیں ہوتا ہے تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اور میں نے کہا کہ زکوٰۃ دیتے سمے سامنے والے کو بولیں گے نہیں کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں. آپ کسی بھی انداز میں، کسی بھی بہانے آپ اپنا مال اس کو دے دیں. ارے کہ لے جاؤ یار بھائی، کر لو بیاہ شادی ہے نا. جس انداز میں جو بھی لب و لہجہ ہمارا ہو اس انداز میں، ایسا نہ ہو کہ ہم اسے بتائیں کہ یہ زکوٰۃ ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ زکوٰۃ معاشرے کے جو فقیر ہیں ان کو دے سکتے ہیں. والمساکین، اور جو مسکین لوگ ہیں، مسکین کہتے ہیں جس کے کمانے دھمانے کا کوئی ذریعہ ہی نہ، وہ مسکین ہے، تو اس کو بھی زکوٰۃ دیں گے. اسی طرح سے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا. جو لوگ زکوٰۃ پر کام کرتے ہیں، زکوٰۃ کو لاتے ہیں، لے جاتے ہیں، پہنچاتے ہیں، اس میں بزی رہتے ہیں، تو ان کو بھی زکوٰۃ سے ان کو تنخواہ دیں گے. والمؤلفۃ قلوبہم، اور تالیف قلب کے لیے، یعنی جو ابھی نئے مسلمان ہوئے ہیں ان کی دلجوئی کے لیے ان کو بھی زکوٰۃ دیں گے. اسی طرح سے وفی الرقاب، اگر کوئی آدمی جیل کے اندر بند ہے اور معصوم تھا، کوئی گناہ نہیں تھا اس کو پھنسایا گیا اور لے جا کر کے بند کر دیا گیا، تو مسلمان جو کمیٹی ہے، جو زکوٰۃ کو اکٹھا کرنے والے ہیں، وہ اس زکوٰۃ کے رقم سے اس کو چھڑا سکتے ہیں. ہم اور آپ اندازہ کریں کہ ہمارے یہاں یہ تصور ہی نہیں ہے ساری چیزیں کہ ان کو بھی ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو تو تعجب لگ رہا ہوگا یہ سن کر کے، صرف زکوٰۃ کہاں دیں گے بابا؟ مدرسے کے اندر. بھیا یہ چابی ہے، جاؤ کھولو اور رکھ کر کے تالا لگا کے چلے جاتا. طلبہ لگائے تو انہیں تو کوئی چرا لیجیے. ٹھیک ہے، تو ہمارے یہاں صرف اور صرف تصور ہے مدرسے کے اندر دینے کا. اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ پھر رکا بھی، جو گردن آزاد کرنے کا یہ معنی ہوتا ہے، لیکن جیل کی طرف اس کو ہم وہ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے والغارمین، معاشرے کے اندر اگر کوئی آدمی بہت زیادہ قرض دار ہے، مقروض ہے اور قرضہ ادا نہیں کر پا رہا ہے، تو اس کا قرضہ ادا کریں گے. ایک بات قرضے کے آگے تو بول دے رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس، آپ کو نہیں ڈالیں، اگر آپ کے پاس زکوٰۃ نکالنے کا پیسہ موجود ہے، آپ کے پاس نصاب بھر کا غلہ موجود ہے، لیکن آپ کسی کے قرض باقی ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے کہ آپ زکوٰۃ نکال دیں، لیکن آپ کسی کا قرضہ باقی ہے تو آپ زکوٰۃ نہ نکالیں، سب سے پہلے قرضہ دیں. یہ اسلام کا مسئلہ ہے. قرضے کی حالت میں مرنا یہ بہت سنگین مسئلہ ہے. اللہ رب العالمین کسی کا حق معاف کرنے والا نہیں ہے. 2 گناہ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے سے باقاعدہ ڈینائی کر دیا، انکار کر دیا. ایک شرک کو معاف نہیں کرے گا، دوسرا کسی کا حق اگر ہم اور آپ مار کر کے کھا کر کے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف نہیں کرے گا جب تک بندہ نہ معاف کر دے. تو ان دونوں چیزوں کو ہم اور آپ ذہن کے اندر رکھیں. ہم زکوٰۃ بعد میں نکالیں، سب سے پہلے قرضہ چکائیں، قرضہ جس کا ہم باقی ہیں. جتنا آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں وہ بیچ کر کے پہلے قرضہ دیں، اس کے بعد زکوٰۃ نکالیں. یہ اسلام کا مسئلہ ہے. اسی طرح سے وابن السبیل، اگر کوئی مسافر ہے، مثال کے طور سے آ رہا تھا، گاڑی خراب ہو گئی تو یا پیٹرول ختم ہو گیا اس کا، تو کچھ پیسہ دے پیٹرول وغیرہ ڈلوا کر کے یہاں آپ جاؤ، اس کو بھی دے سکتے ہیں زکوٰۃ. اس کا جیب کٹ جائے، آگے بڑھنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، ٹکٹ چوری کر لیا، موبائل چوری ہو گئی، یا جو بھی ضرورت کی چیزیں ہیں اور مسافر ہے وہ، تو اس کو ہم زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں. اور اسی طرح سے وفی سبیل اللہ، اللہ رب العالمین کی راہ میں، اللہ رب العالمین کی راہ میں زکوٰۃ دینا. یعنی میں ایک بات بتا دوں کہ میں مدرسے کے اندر زکوٰۃ دینے کو مطلق طور سے منع نہیں کر رہا ہوں کہ اب مدرسے میں زکوٰۃ آئے ہی نہ. آج اگر ہم زکوٰۃ کو روک دیں تو مدارس سب بند ہو جائیں گے.
جتنے بھی مدارس سے سب زکوٰۃ ہی کے بلبوتے پر چل رہے ہیں، لیکن ہم اور آپ اپنا اپنا ذاتی طور سے محاسبہ کریں کہ اگر ہم ایک بچے کو اگر بالا پر پڑھا رہے ہیں اور ایک بچہ ہمارا یہاں پڑھ رہا ہے تو اس کو ہم الگ سے تنخواہ دیتے ہیں، الگ سے اس کی فیس جمع کرتے ہیں، اور یہاں پر جو بچہ پڑھ رہا ہے مدرسے کے اندر اس کو ہم زکوٰۃ دے کر کے اس کی تعلیم کروا رہے ہیں۔ یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ زکوٰۃ ان بچوں پر استعمال کریں جو بچے غریب ہیں، مسکین ہیں، جو فیس جمع نہیں کر پا رہے ہیں، ان کے لیے ان کی تعلیم مفت میں کروائیں، اور اگر ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں تو ان کو ہم اپنی جانب سے زکوٰۃ اپنی جانب سے فیس جمع کریں۔ یہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے، تو اللہ رب العالمین کی راہ میں بھی ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں اگر کہیں ہاسپٹل بن رہا ہے اور وہاں پر مفت دوائیاں ہو رہی ہیں تو وہاں بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن اگر وہ پیسہ لے رہا ہے تو وہاں زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ تو خاص طور سے یہ کچھ موٹے موٹے مسائل تھے جن کو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ امید ہے کہ موٹی موٹی باتیں جو اہم مسائل ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے آ گئے ہوں گے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی سوال ہوگا، کوئی اعتراض ہوگا تو آپ کر سکتے ہیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اپنی راہ میں خرچ کرنے والا بنائے، آمین۔ تقبل رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔